السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صورتحال بہت نازک ہوتی جا رہی ہے، دن بدن برے سے بری خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ نے جو طے کر رکھا ہوا ہے سو کر رکھا ہوا ہے، مگر کمی اپنوں نے بھی نہیں دکھائی۔ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو بہرحال ان کو شوق بہت چڑھا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، تحریک کا شوق، اسٹریٹ موومنٹ کا شوق، لیکن جو سب سے بڑا ایونٹ ان کا تھا وہ ہو گیا ٹھس۔ اور اس کے بعد مایوسی، ہر طرف اختلافات شدید۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف میں، اور گزشتہ 2-3 دن کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا اور تحریک انصاف نے اپنے ساتھ کیا کیا، اور کل یعنی 9 جنوری کو تحریک انصاف کیا بڑا تیر مارے گی۔ ہم سندھی میں کہتے ہیں کیڑا وڈا پھاڑا ماری دی، کیا کریں گے سندھ جا کر، کراچی جا کر، ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور ایک اسپیس جو پی ٹی آئی نے جان بوجھ کے خالی چھوڑی ہوئی ہے اپنی ناعاقبت اندیشی کہہ لیں یا غلط فیصلوں کی وجہ سے، وہ اسپیس اب کوئی نہ کوئی فل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بظاہر جو متروکہ سیاسی قیادت ہے وہ کٹھی ہوتی جا رہی ہے، وہ جمع ہوتی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو کوئی ان کو سیریس نہیں لیتا تھا، 3 بندے تھے، اور اب 3 نے اور زیادہ نہ صحیح تو 23 لوگوں کو تو ساتھ بٹھا لیا۔ اب وہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ڈائلاگ کا ایک سنجیدہ ماحول بنایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کو ریسپانس کیا تھا بڑا مثبت انداز میں، اور پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی جو وزیر اعظم صاحب کی مذاکرات کی پیشکش تھی، اس مذاکرات کی پیشکش کا پھر مثبت جواب دیا۔ لیکن اس دوران کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ 6 جنوری ہو گیا۔ تو تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ زندگی میں کئی تاریخیں ہیں، جیسے ریسنٹ 2 دسمبر، اس کے بعد 5 دسمبر، اس سے پہلے 9 مئی، اس سے پہلے 6 مئی، کئی ایسی تاریخیں ہیں جو تحریک انصاف نے اپنے ناسمجھی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ان کی تاریخ میں شامل ہوئی ہیں۔ تو 6 جنوری میں کیوں کہہ رہا ہوں جی، کیونکہ 6 جنوری کو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، لیکن اس سے پہلے بظاہر لگ رہا تھا کہ جیسے معاملات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، حکومت بھی تیار ہے۔ وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لے لی ہے، ان کو اعتماد میں لے لیا ہے، اور اپنے سابق وزیر اعظم اور اپنے قائد نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لے لیا ہے، اور مذاکرات کے لیے 5 بڑے بیٹھ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن 5 میں سے ایک بڑے کو یہ مسلسل تحریک انصاف کے لوگ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کر کے، طرح طرح کا پروپیگنڈا کر کے، یعنی دیکھیں وینزویلا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واردات کی، وہاں کے صدر کو ان کی اہلیہ سمیت اغوا کر لیا، تو ہمارے والوں نے خواہش ظاہر کی کہ دیکھیں یہی ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کیوں نہیں جا رہے۔ ایران میں مظاہرے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ اگر مظاہرین پر تشدد ہوگا، گولی چلے گی تو میں مداخلت کروں گا۔ تو ہمارے والوں نے کہا کہ 26 نومبر کو ٹرمپ کہاں مر گیا تھا، حالانکہ اسی ٹرمپ سے، یا وہ امریکہ کہاں مر گیا تھا، حالانکہ اسی ٹرمپ سے انہوں نے طرح طرح کی جو ہے نا امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ آج کل وہ بڑا وائرل ہے ہمارے دوست عمران ریاض خان صاحب کا ویلاگ کا وہ ٹوٹا، وہ ان کا کلپ، جس میں وہ کہتے ہیں لکھ کر رکھ دیں 15 دسمبر عمران خان باہر آ جائے گا، شرط لگانے کو تیار ہو۔ 15 دسمبر گئی، دوسری 15 دسمبر بھی چلی گئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو اب وہ ماحول، حکومت کوشش کر رہی ہے مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کی، اور تحریک انصاف والے
جن کو حکومت بڑا محنت مشقت کے ساتھ دلائل کے ساتھ آمادہ کرتی ہے کہ یار مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہیے، اب ہمیں سیاست قوتوں کو کم از کم اتنا تو حق دیں کہ مذاکرات کریں، تو وہ حق دے دیتے ہیں کہ جی لے لیں، آپ کا حق ہے، لیکن تحریک انصاف والے لات مار دیتے ہیں۔ اب انجام کیا ہو رہا ہے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کے بغیر عمران خان کی رہائی نہیں ہے، اور مذاکرات تب ہوں گے جب عمران خان صاحب سے آپ ہماری ملاقات کروائیں گے، ہم آپ سے مذاکرات کے لیے ملاقات کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ بیرسٹر گوہر نے کہا، پارٹی کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ بیرسٹر گوہر کا ذاتی موقف ہے۔ اس کے بعد ایک خبر چھپی ہوئی ایکسپریس پر کہ جو پی ٹی آئی کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، پارٹی رہنما ہیں، وہاں گمسان کی لڑائی چل رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ بیرسٹر اپنا گوہر کے حق میں ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ گروپ بندیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کتنی خبر ٹھیک ہے کتنی غلط ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا حال اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا حال، انہوں نے تو ایک تو عمران خان نے جو بیڑا غرق کیا، رہی سی کسر انہوں نے پوری کر دی۔ علیمہ خان صاحبہ، میں ذرا آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں جو کچھ بیتی ہے پچھلے کچھ دنوں میں۔ علیمہ خان صاحبہ نے، ظاہر ہے وہ بہن ہے، مجھے سیاسی ایک اسپیس بن جاتی ہے جب بندہ متحرک ہوتا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ جی علیمہ خان عمران خان صاحب کی جانشین بن چکی ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں، اور اس آرٹیکل کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جی علیمہ خان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاسی بیان بازی نہیں کریں گی، لیکن بہرحال وہ بہن ہیں، جا کر بیٹھ جاتی ہیں باقی دو بہنوں کے ساتھ، بلکہ لیڈ کرتی ہیں ان کو۔ پہلے جاتی رہیں، 2-3 ہفتے واٹر کینن کھاتی رہیں، پرسوں وہ جا کر بیٹھ گئیں کہ چل کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں ہم سب بیٹھ کر، بیٹھی رہیں، اور رات گئے پھر وہ یہ کہہ کر کہ جی ہمیں جو راجہ ناصر عباس نے کہا ہے اور محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ جی ہمیں حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ جی اگلے ہفتے اگلے منگل کو آپ کی ملاقات کروا دیں گے، آپ دھرنا ختم کر دیں چلے جائیں۔ تو ان کے وعدے، ان کی بات مانتے ہوئے ہم واپس جا رہے ہیں، یعنی تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ کی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے گلا کیا تھا غصے میں کہ کدھر ہیں 10,000 لوگ، کیونکہ ٹرینڈ تو یہ چلایا گیا تھا نا کہ جی 10,000 لوگ لائے جائیں گے وہاں پر اڈیالہ۔ مطلب آپ چیک کریں نا تنزلی ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کی، کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو جب آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے جا رہے تھے راولپنڈی، تو وہاں کیا کہا تھا عمران خان نے کہ جی 50 لاکھ لوگ اکٹھے کریں، پھر 26 نومبر کو کہا گیا کہ جی 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں، اور پہلے تھا کہ آرمی چیف کا تقرر رکوانا ہے، پھر تھا کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے، اس کے بعد ہوا کہ جی اب عمران خان سے ملاقات کروائیں۔ عمران خان کو کی ملاقات کے لیے 10,000 بندے، یعنی 50 لاکھ سے 10,000 تک آ گئے، تو 100 بندے یعنی 1,000 بندہ بھی اکٹھا نہیں ہوا۔ یہ ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور اس سے ظاہر ہے علیمہ خان جو آخری ایک میدان میں کھڑی ہوئی، بہنیں کھڑی ہیں نا، باقی تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، وہ تو ساڑی آنیاں جانیاں دیکھ والا چکر ہے سہیل آفریدی صاحب کو، کچھ نہیں کریں گے عمران خان کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہیں کہ وہ شاید اپنا علی بن گنڈاپور سے بھی زیادہ چتر چلاک ہیں، جو اس لیول پر شاید نہ آ جائے، بھڑکے شڑکے مارتے ہیں، پھر کچھ بیچ میں ایسی بات بھی کر لیتے ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھی چلا جائے۔ تو ان کی تو آنیاں جانیاں، لاہور آئے، پھر کراچی جا رہے ہیں کل، وہ کراچی جا کر اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑا مس ہیپ نہ ہو جائے، ورنہ کراچی سے ان کو کچھ نہیں مل رہا، اب ٹھیک ہے کراؤڈ شراؤڈ مل جائے گا، لوگ شوگ ملیں گے، تقریر شکریر کریں گے، واپس آ جائیں گے، وہاں شاید وہ خبر بنانے والا ماحول ان کو نہ دیا جائے۔ لیکن بہنیں کھڑی ہیں، وہ مایوس ہو گئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پارلیمنٹیرینس ہی پورے آ جائیں کم از کم، سارے کے سارے تمام، یعنی پنجاب اسمبلی کے ارکان آ جائیں، کے پی کے اسمبلی کے ارکان آ جائیں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان آ جائیں، تو یہ بھی 500-600 400-500 تو بن جاتے ہیں، یہی آ جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے، وہی نہیں جاتے، وہ مایوس ہو گئی ہیں بہنیں۔
یعنی ایک محاذ عمران خان صاحب کے لیے جو گرم تھا وہ بھی اب مایوسی کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف آپ چیک کر لیں کہ دوسری طرف جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ تو لکیر کھینچ کر بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی ادھر کو نہیں جانا، ہم نے نہیں بات کرنی عمران خان صاحب سے، ان کے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. تیسری طرف ایک اسپیس ہے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے، بڑا سیانے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، وہ محمود خان اچکزئی بہت پرانے سیاستدان، راجہ ناصر عباس صاحب سیانے آدمی ہیں، ان میں پھر تیسرا بڑا نام مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ہے، نوجوان ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی تربیت ہے ان کی، تو ان کو پتہ ہے کہ کس کس طرح معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے. تو وہاں ذرا سیاستدان بیٹھے ہوئے، ایون سندھ سے جو اپنا زین شاہ صاحب ہیں، پرانے سیاسی خانوادے سے، جی ایم سید کے پوتے ہیں، اس طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، میں نام بھول رہا ہوں لیکن سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کے علاوہ باقی سارے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، تحریک انصاف والے کوئی گئے گزرے نہیں ہیں، لیکن ان کے دماغوں پر تالے ہیں عمران خان صاحب کی ہٹ دھرمی کے. ان کو پتہ ہے کہ جی ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے تو عمران خان صاحب نے ہمیں پیچھے سے رکھ کے مارنی ہے، تو ہم آگے نہ بڑھیں. تو وہ انہوں نے ایک اسپیس بنانے کی کوشش کی کہ وہ جو اپوزیشن کی جگہ جو تحریک انصاف نہیں صحیح طریقے سے فل کر پا رہی، وہ جگہ ہم بنائیں، وہ فل کریں. انہوں نے کہا چلیں جی ہم مذاکرات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو میسج کروایا، راضی کروایا کہ یار مذاکرات کی طرف جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مذاکرات کا ماحول بن رہا تھا. تو اگین میں نے وہ جو بات کی کہ انہوں نے ادھر ادھر کام کرنا شروع کر دیا. تو اب حکومت مطلب کل سے پھر رانا ثناءاللہ صاحب بھی پرسوں سے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب پر بات ہو تو پھر مذاکرات تو نہیں ہوں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی 5 لوگوں کو ہی اگر بیٹھنا ہے بڑوں نے تو پھر تو مذاکرات نہیں ہوں گے، نہ ہی سمجھا جائے. لیکن دوسری طرف میں نے عمران شفقت صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی کل یہ جو نیشنل ڈائلاگ والا کمیٹی والا اجلاس تھا، وہ جو کانفرنس اس میں کون کون بیٹھے؟ تو میں نے جب نام دیکھے تو میں کہا تو سارے متروکہ ہیں، یا تو جنہوں نے اپنی پارٹیاں ترک کی ہوئی ہیں، جن کو پارٹی نے ترک کیا ہوا ہے. آغاز دیکھ لیں نا، یہ وہ لوگ اب سیانے لوگ ہیں، سیاستدان لوگ ہیں، وہ طرح کوشش کر رہے ہیں. مذاق اڑایا گیا فواد چودھری صاحب کا، مذاق اڑایا گیا مولوی محمود کا، مذاق اڑایا گیا عمران اسماعیل صاحب کا کہ جی یہ کیا ہے، ان کو تو پارٹی نہیں قبول کرتی. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، نا ایک ایونٹ کر دیا. سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ پرامن طریقے سے، بڑا سوچ سمجھ کر، حوصلے کے ساتھ، صبر تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں چیزوں کو لے کر، تو شاید نتیجہ مل ہی جائے. اور لازمی نہیں ہوتا کہ سیاست میں ہر قدم جو ہے وہ آپ کی کامیابی کے لیے ہو. کامیاب بھی آپ ہو سکتے ہیں، ناکام بھی آپ ہو سکتے ہیں. لیکن اتنی کامیابی ہوئی کہ 3 بندے تھے، مذاق اڑایا جاتا تھا، فواد چودھری، مولوی محمود اور عمران اسماعیل صاحب، کہ جی تو یہ تو ان کو تو اپنی پارٹی نے نکالا ہوا ہے. دوسری طرف آئیں اپنے وزیر اعظم سابق شاہد خاقان عباسی صاحب. اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی پارٹی بنا دی ہے، پتہ نہیں ان کی پارٹی میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کے چلے، ان کی ایک پارٹی ہے. بیرسٹر سیف اگین متروکہ، شیر افضل مروت متروکہ، شہزاد وسیم اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. وسیم اختر ایم کیو ایم نام ان کا میں دیکھ رہا تھا، اگر وہ ایم کیو ایم والے وہ بھی تھے تو وہ بھی ایک طرح سے متروکہ، بھائی نے متروک کر دیا ان کو، یا انہوں نے بھائی کو متروک کر دیا الطاف حسین کو. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ وہ جو خالی جگہ ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی بنانے میں کامیاب ہو گئے نا کوئی فورم، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان بڑی مشکل سے محمود خان اچکزئی صاحب اور دوسروں نے مل کر بنائی تھی، وہ فارغ ہو جائے گی. تو وہاں سے بھی عمران خان صاحب کا امکان کم ہو جائے گا. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فواد چودھری اور دیگر، وہ کہتے ہیں کوٹ لکھپت والے قیدیوں کو رہا کریں، چھوڑ دیں عمران خان کو، مائنس عمران خان، کوٹ لکھپت والوں کو رہا کریں. اب کوٹ لکھپت میں کون ہے؟ شاہ محمود قریشی. کوٹ لکھپت میں کون ہے؟ اعجاز چودھری، محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ. یہ ان کو رہا کریں. عمران شفقت صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو کسی نے بتایا کہ جی ایک
فواد چودھری صاحب نے ایک وفاقی وزیر سے کسی تقریب میں پوچھا کہ بلکہ کہا کہ دیکھیں کم از کم آپ جو دیگر قیدی ہیں عمران خان کے علاوہ، یہ جن کو میں نام لے رہا ہوں، ان کو تو رہا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح پی ٹی آئی کے معاملے میں آپ بااختیار ہیں نا، اس طرح ہم بھی حکومت میں اتنے ہی بااختیار ہیں، یعنی بس ہم بھی نام کے ہی ہیں۔ جس طرح آپ نام کے پی ٹی آئی کو لے کر چل رہے ہیں، پی ٹی آئی والے آپ کو اپنا نہیں مانتے یا آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو ہم بھی اتنے ہی بااختیار ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ یار عمران خان کو چھوڑ دیں، باقیوں کو رہا کر دیں، ہو سکتا ہے یہ بات کل کو قبولیت پا جائے اور یہیں سے آغاز ہو جائے۔ تو اس صورت میں پھر تحریک انصاف، جو عمران خان کی تحریک انصاف ہے، ان کے پلے کیا رہے گا؟ وہی نازک صورتحال، وہی بری خبریں، وہی آنے والے دنوں کی پریشانی اور خدشات، یہی لے کر تحریک انصاف آگے بڑھے گی۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔